प्यारे दोस्तों, बनी इसराइल में दो मियाँ बीवी रहा करते थे। उस शख्स की बीवी बहुत ही नेक और पाकबाज औरत थी, यानी अल्लाह वाली थी। उस शख्स के साथ उसका एक भाई भी रहता था। एक बार वो शख्स सफ़र पर जाने लगा तो अपने भाई से उसने वादा लिया कि तुम मेरी नेक परहेजगार बीवी की देखभाल करोगे। तो उसके भाई ने हाँ में सिर हिला दिया और इकरार कर लिया। यकीन दिलाते हुए कहा, भाईजान आप बेफिक्र होकर सफ़र पर चले जाएं, आपको किसी किस्म की कोई परेशानी ना होगी। मैं आपकी जौज़ा का ख्याल रखूँगा, यानी मैं आपकी बीवी का ख्याल रखूँगा। चुनांचे वो शख्स बेफिक्र होकर सफ़र पर रवाना हो गया। वो अल्लाह वाली, अल्लाह से डरने वाली औरत थी। एक दिन उसके शौहर का भाई उसके पास आया और उसके हुस्न जमाल को देखकर उसकी आंखों पर गफलत का पर्दा डल गया। शैतान उस पर आ चुका था। वो अपने भाई की बीवी पर आशिक हो गया और अपने भाई से किए हुए वादे को तोड़कर उसकी बीवी से कहने लगा कि मेरे साथ गुनाह कर लो। भाई कौन सा देख रहे हैं, वो तो यहाँ पर हैं ही नहीं, मेरे साथ मिलकर जिनाकारी करो। वो अल्लाह वाली पाक दामन बाहया औरत थी। उसने कहा, शौहर नहीं देख रहा लेकिन अल्लाह तो देख रहा है, मैं ऐसा नापाक काम नहीं कर सकती हूँ। जब वो अपनी कोशिश में नाकाम होने लगा तो धमकी देते हुए कहा, अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं तुम्हें हलाक कर दूंगा। उस नेक औरत ने कहा, अल्लाह पाक की कसम, मैं तुम्हारी गुनाहवरी दावत हरगिज़ कबूल नहीं करूंगी, तुम चाहे जो भी कर लो। पाक दामन औरत के इस अंदाज को देखकर वो खामोश तो हो गया, लेकिन जब उसका भाई सफ़र से वापस आया तो उसने अपने भाई से कहा, मेरे भाई तुम जानते हो तुम्हारी बीवी ने तुम्हारे जाने के बाद क्या गुल खिलाया है। सुनो, ये मुझसे बदकारी किया करती थी और मुझे दावते गुनाह दिया करती थी। तुम्हारी बीवी बड़ी बदचलन औरत है। भाई की ये बात सुनकर शौहर को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा, तुम जानते हो ये क्या कह रहे हो। छोटे भाई ने कहा, भाईजान कसम से मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, मैंने हकीकत तुम्हें बता दी है, अब तुम्हारी मर्जी। भाई की बात सुनकर शौहर के दिल में ये बात जम गई कि वाकई मेरी बीवी ने खयानत की है। गुस्से की वजह से उसने अपनी बीवी से बातचीत करना बंद कर दी। ये भी नहीं पूछा कि भाई सच कह रहा है या झूठ। बिल आखिर एक रात मौका पाकर अपनी पाकदामन बीवी पर तलवार से वार करके उसने उसे ज़ख्मी कर दिया। जब यकीन हो गया कि वो मर चुकी है तो वहाँ से चला गया, लेकिन वो अल्लाह वाली, अल्लाह की कुदरत से ज़ख्मी होने के बावजूद ज़िंदा रही। वो नेक औरत गिरती पड़ती एक इबादत खाने के करीब जा पहुंची। उसकी दर्द भरी आहें सुनकर उस इबादत खाने में मौजूद आबिद ने अपने गुलाम को बुलाया। दोनों ने उसे उठाकर इबादत खाने में ले आए। नेक नियत आबिद बड़ी तवज्जो से उसका इलाज करता रहा, जिसकी वजह से वो बहुत जल्द ठीक हो गई। आबिद की बीवी का इंतकाल हो चुका था और उसका एक छोटा सा बेटा था। उस आबिद ने औरत से कहा, अब तुम ठीक हो गई हो, अगर जाना चाहो तो खुशी से चली जाओ और अगर यहाँ रहना चाहो तो तुम्हारी मर्जी। औरत ने कहा, मेरा तो कोई ठिकाना नहीं है, शौहर घर से निकाल चुका है, यानी मार ही चुका है, मेरे पास कोई ठिकाना नहीं है, मैं यहीं रहना चाहती हूँ। उस आबिद ने अपना बच्चा उसके हवाले कर दिया। वो नेक औरत मोहब्बत से उस बच्चे की परवरिश करने लगी। आबिद का जो गुलाम था, उस औरत के हुस्न को देखकर उसकी भी नीयत ख़राब हो गई। वो भी उसके साथ गुनाह करना चाहता था और वो मौके की तलाश में रहने लगा। एक दिन उसने अपनी नीयत का इजहार करते हुए उस पाक दामन औरत को बदकारी की तरफ बुलाया और कहा, तू मेरी बात मान ले और मेरी ख्वाहिश पूरी कर दे, वरना मैं तुझे मार दूंगा। खौफ खुदा रखने वाली उस नेक औरत ने कहा, मैं हरगिज़ तेरी बात नहीं मानूंगी, तुझे जो करना है वो कर ले। बदकार गुलाम अपनी नाकामी पर रोता हुआ दिल में नफ़रत लिए वहाँ से चला गया कि इस औरत का काम तमाम कर दूंगा। वो गुलाम सोच रहा था कि मैं इस औरत को मार दूंगा। रात में हर तरफ जब रात का अंधेरा छा गया तो वो गुलाम उस औरत के पास आया। बच्चा उसकी गोद में रो रहा था और वो उसे बहला रही थी। जालिम गुलाम ने तेजी से उस बच्चे पर हमला कर दिया और उसकी गर्दन को काट दिया। चंद ही लम्हों में उस बच्चे ने तड़प तड़प कर जान दे दी। गुलाम दौड़कर आबिद के पास आया और कहा, हुजूर क्या आप जानते हैं आपकी उस मेहमान औरत ने क्या कारनामा किया है? क्या आपको मालूम है उसने अपने बच्चे के साथ क्या सलूक किया?
آپ نے اس پر احسان کیا لیکن اس نے آپ کے بچے کے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے۔ عابد غلام کی بات سن کر بڑا حیران اور پریشان ہوا اور کہا بتا تو صحیح اس نے میرے بچے کے ساتھ کیا کیا ہے؟ غلام نے کہا حضور اس نے آپ کے لاڈلے بچے کو ذبح کر ڈالا ہے، اگر یقین نہیں آتا تو چل کر خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ وہ عابد دوڑتا ہوا وہاں پہنچا تو دیکھا واقعی بچے کا گلا کٹا ہوا ہے اور اس کا جسم خون میں لت پت ہے۔ اس عابد نے اس عورت سے پوچھا کہ میرے بچے کا تم نے یہ کیا کر دیا؟ اس نیک عورت نے کہا میں نے اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا ہے، بلکہ آپ کے اس غلام نے مجھے گناہ کی دعوت دی، جب میں نے انکار کیا تو اس نے بچے کو قتل کر دیا، میں اس معاملے میں بالکل بے قصور ہوں۔ اس عابد نے کہا اے اللہ کی بندی، تو نے اپنے معاملے میں مجھے شک میں مبتلا کر دیا ہے، میں نہیں چاہتا کہ اب تو میرے ساتھ رہے، یہ 50 دینار لے لے اور جہاں چاہے چلی جا، یہ دینار تیری ضروریات میں کام آئیں گے۔ عورت نے 50 دینار لیے اور اللہ کی رحمت سے امید لگائے اندیکھی منزل کی طرف چل دی۔ ایک بستی کے قریب سے گزری تو دیکھا کہ مجمع لگا ہوا ہے، یعنی لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے اور ایک شخص کو پھانسی دینے کے لیے لایا جا رہا ہے۔ بستی کا سردار بھی وہاں موجود تھا۔ وہ عورت بستی کے سردار کے پاس گئی اور کہا کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ تم مجھ سے 50 دینار لے لو اور اس شخص کو آزاد کر دو؟ بستی کے سردار نے کہا کیوں؟ تو اس عورت نے کہا بس یوں ہی۔ بستی کے سردار نے کہا لاؤ رقم میرے حوالے کرو۔ عورت نے وہ 50 دینار بستی کے سردار کو دے دیے اور قیدی کو رہا کروا لیا۔ وہ قیدی اس پاک دامن عورت کے پاس آیا اور کہا میری جان بچا کر تو نے احسان کیا ہے، آج تک کسی نے مجھ پر ایسا احسان نہیں کیا، اب میں تیری خدمت کروں گا یہاں تک کہ موت ہمارے درمیان جدائی کر دے۔ چنانچہ وہ شخص اس عورت کو لے کر سمندر پر پہنچا، کشتی چلنے والی تھی، وہ دونوں کشتی میں سوار ہو گئے۔ عورت بے حد ہی حسین تھی، اس کا حسن و جمال دیکھ کر سارے مسافر حیران رہ گئے۔ وہ عورتوں والے حصے میں بیٹھ گئی۔ لوگوں نے قیدی سے کہا یہ حسین و جمیل عورت کون ہے؟ اس آدمی نے یہ نہیں کہا کہ اس عورت نے میری جان بچائی ہے، بلکہ اس نے کہا کہ یہ میری کنیز ہے، میں نے پیسے دے کر اسے خریدا ہے۔ کشتی میں موجود ایک شخص جو اس عورت کے حسن میں گرفتار ہو چکا تھا، اس نے کہا کیا تم اپنی اس کنیز کو فروخت کرو گے؟ اس نے کہا میں اسے بیچنا نہیں چاہتا کیونکہ یہ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے، جب اسے معلوم ہوگا کہ میں نے اسے بیچ دیا ہے تو اسے میری طرف سے بہت تکلیف پہنچے گی، اس نے مجھ سے وعدہ لیا ہے کہ میں اسے کبھی نہیں بیچوں گا۔ مسافر نے کہا تو مجھ سے منہ مانگی رقم لے لے اور خاموشی سے چلا جا، تجھے کیا ضرورت ہے کہ تو اسے بتائے؟ لالچی اور احسان فراموش دھوکے باز قیدی نے مال کے وبال میں پھنس کر مسافر سے بہت سارا پیسہ لیا، یعنی بہت سارا مال لیا اور کشتی سے خاموشی سے اتر گیا۔ اس مسافر نے اس کشتی میں موجود تمام مسافروں سے کہہ دیا کہ میں نے اس عورت کو خریدا ہے، اب کوئی بھی مجھ پر بلا وجہ الزام نہیں لگائے گا۔ جب مسافر کو یقین ہو گیا کہ اس کا مالک جا چکا ہے، اب واپس نہیں آ سکتا، تو وہ عورت کے پاس آیا اور کہا آج سے تم میری ملکیت میں ہو، میں نے تمہیں خرید لیا ہے۔ عورت نے کہا اللہ کا خوف کر، تو نے مجھے کیسے خرید لیا جبکہ میں آزاد ہوں اور کسی کی ملکیت میں نہیں؟ مسافروں نے کہا ان باتوں کو چھوڑ، تیرا مالک تجھے بیچ کر یہاں سے جا چکا ہے، اب نہ تو اپنے مالک کے پاس جا سکتی ہے اور نہ ہی وہ رقم دے سکتی ہے جو میں نے تیرے مالک کو دی ہے، میں نے بہت سارا مال دے کر تجھے خریدا ہے اور تمام مسافر اس بات پر گواہ ہیں، اگر یقین نہیں آتا تو ان سے پوچھ لے۔ مسافروں نے کہا اس نے واقعی تجھے خریدا ہے، ہم سب اس بات پر گواہ ہیں۔ پاک دامن عورت نے کہا تمہارا بیڑا غرق ہو، اللہ سے ڈرو، اللہ کی قسم میں آزاد ہوں، آج تک کبھی کوئی میرا مالک نہیں بنا، میں کسی کی کنیز نہیں جو کوئی مجھے اس طرح سے بیچ دے گا، اس معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ لوگوں نے اس مسافر سے کہا یہ اس طرح سے باز نہیں آئے گی، اس کے ساتھ جو سلوک کرنا ہے کر ڈال، یہ خود ہی مان جائے گی۔ یہ سن کر مسافر اس کی طرف بڑھا، جب اس عورت کو اپنی عزت کا خطرہ محسوس ہوا تو اس نے کشتی والوں کے لیے بد دعا کی۔ اچانک کشتی ان سب کو لے کر ڈوب گئی، سب کے سب غرق ہو گئے۔
اور کشتی کے تختے پر عورت کے علاوہ اور کوئی باقی نہ بچا۔ اس ملک کا بادشاہ اپنے لوگوں کے ساتھ ساحل سمندر پر آیا ہوا تھا۔ تمام لوگ خوشیاں منا رہے تھے۔ جب بادشاہ نے کشتی کو ڈوبتے ہوئے دیکھا تو فوراً تیراک سپاہیوں کو حکم دیا کہ جلدی سے کشتی والوں کی مدد کو پہنچو۔ سپاہی گئے تو انہیں اس نیک عورت کے علاوہ اور کوئی زندہ نہ ملا۔ وہ اسے لے کر بادشاہ کے پاس آئے۔ بادشاہ نے جب اس عورت کی ساری بات سنی تو اس کی ساری بات سن کر اسے نکاح کا پیغام دیا، لیکن اس عورت نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ بادشاہ سلامت، میرا قصہ بڑا ہی عجیب و غریب ہے، میرے لیے نکاح کرنا جائز نہیں کیونکہ میرے شوہر نے مجھے طلاق نہیں دی ہے۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو اس کے لیے الگ مکان بنوا دیا اور وہ اس میں رہنے لگی۔ دن گزرتے گئے، وقت کی گاڑی تیزی سے چلتی رہی۔ بادشاہ کو جب بھی کوئی اہم معاملہ پیش آتا تو وہ اس اللہ والی عورت سے مشورہ کرتا۔ اللہ پاک نے اس کے مشوروں میں ایسی برکت دی کہ ان پر عمل کر کے بادشاہ کو ہمیشہ کامیابی ہوتی۔ اب بادشاہ کے نزدیک وہ پاک دامن عورت بہت ہی زیادہ عظیم ہو چکی تھی۔ جب بادشاہ کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے وزیروں، مشیروں اور رعایا کو جمع کر کے کہا، اے لوگو، تم نے مجھے کیسا پایا؟ میں چاہتا ہوں کہ اپنے بعد اس نیک سیرت عورت کو تم پر ملکہ مقرر کر دوں۔ بادشاہ کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے سب نے کہا، بادشاہ سلامت، جیسا آپ چاہتے ہیں انشاءاللہ ویسا ہی ہوگا۔ چنانچہ بادشاہ نے اس باحیا پاک دامن عورت کے حوالے پورے ملک کی سلطنت کی اور اس بادشاہ کا انتقال ہو گیا۔ اس نے ملکہ بنتے ہی یہ اعلان کر دیا کہ پورے ملک کے لوگ بیعت کے لیے جمع ہو جائیں۔ حکم ملتے ہی ملک کے گوشے گوشے سے لوگ نئے بادشاہ یعنی نئی ملکہ کی بیعت کے لیے جمع ہو گئے۔ بیعت کا سلسلہ شروع ہوا۔ جب اس کے شوہر اور شوہر کے بھائی کی باری آئی تو حکم دیا گیا کہ ان دونوں کو الگ کھڑا کر دو۔ پھر وہ شخص آیا جسے پھانسی دی جا رہی تھی اور جس نے اس نیک عورت کو بیچ دیا تھا۔ ملکہ نے حکم دیا کہ اسے بھی ان دونوں کے ساتھ کھڑا کر دو۔ اس کے بعد نیک سیرت عابد اور اس کا بدکار غلام آیا تو انہیں بھی لوگوں کے ساتھ کھڑا کر دیا گیا۔ جب تمام لوگ اس کے بیعت لے چکے تو ملکہ نے ان پانچوں کو اپنے پاس بلایا اور اپنے شوہر سے کہا، کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ اس کے شوہر نے کہا، آپ ہماری ملکہ ہو۔ پاک دامن عورت نے کہا، میں تمہاری بیوی ہوں۔ سنو تمہارے بدکردار بھائی نے میرے ساتھ کیسا سلوک کیا۔ یہ کہہ کر اس نے سارا واقعہ سنا دیا اور کہنے لگی کہ میں آج بھی پاک دامن اور محفوظ ہوں۔ اب بتاؤ تمہارے اس بدکردار بھائی کے ساتھ کیا کیا جائے؟ اس کے شوہر نے کہا کہ اسے پھانسی دے دو، میرے سامنے پھانسی دو۔ اس کے کہنے پر اسے پھانسی کا حکم دے دیا گیا۔ پھر عابد کے پاس آ کر اس نے کہا کہ اگر اس کی کوئی حاجت ہو تو بتاؤ، میں وہی عورت ہوں جو آپ کے پاس زخمی حالت میں آئی تھی۔ آپ کے بیٹے کو دراصل میں نے نہیں بلکہ اس ظالم غلام نے قتل کیا ہے اور مجھ پر جھوٹا الزام لگایا ہے۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا کہ اس کو بھی پھانسی دے دی جائے۔ اس عابد کے کہنے پر اس کے غلام کو بھی قتل کروا دیا گیا۔ اب اس شخص کی باری تھی جسے پھانسی دی جا رہی تھی اور ملکہ کو اس نے بیچ دیا تھا۔ جب وہ شخص آیا تو اسے بھی قتل کر دیا گیا اور اس کی لاش چوراہے پر لٹکا دی گئی، اور یوں وہ سب اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ باحیا پاک دامن عورت نے، اللہ والی عورت نے ہر وقت اپنی عزت کی حفاظت کی، احکام خدا بندی کو پیش نظر رکھا اور صبر سے کام لیا۔ آج اسے تاج و تخت اور عزت اور عظمت کی دولت میسر تھی۔ اسی طرح وہ سلطنت کو چلاتی رہی اور نیک نامی کی حالت میں اس دنیا سے گئی۔ دوستو، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، اسے لائک ضرور کریں۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔